السلام ناظرین، میں ہوں اسد علی طور اپنے پروگرام اسد طور انسینسرڈ میں. آج ہم 3 سٹوریز کریں گے. ایک تو اب ایک وہ جے ٹی ایف کے کیا بنا دی گئی ہے، ٹھیک ہے جی، جو انویسٹیگیٹ کرے گی کہ جو جسے کہتے ہیں اداروں کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے جناب، اس کو انہوں نے کرنا ہے. دوسرا یہ کریں گے جو اب پی ٹی آئی کے چیئرمین سے ملاقات کرتے سار ہی جو بدل گئے ہیں حالات، واقعات، سب کچھ، موڈ مزاج پی ٹی آئی کے رہنماؤں کا، وہ بھی آپ کو بتائیں گے. اور اندرونی کہانی بھی آپ کو بتائیں گے کہ اس رات کیا ہوا تھا مذاکرات میں. لیکن سب سے پہلے جو ہم سٹوری کریں گے وہ ہمارے ساتھ ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا موجود ہیں. یہ اسلام آباد کے غریب ریڑھی بانوں کا آج ایک گرفتاری ہوئی تھی، اس کے لیے گئے ہوئے تھے. لیکن وہاں پر جو یہ دیکھ کے آئے، جو اس وقت اسلام آباد میں پختون ہونے کی بنیاد پر جو مبینہ طور پر آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے، وہ ذرا آپ سنیے گا کہ کس طرح سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اور صرف یہ ایتھنیسٹی کی بنیاد پر ٹارگٹ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے نہ ہوں. تو سب سے پہلے ایمان اور ہادی آپ کے وقت کا شکریہ. آپ آج پہلے ہادی آپ یہ بتائیے کہ آپ کس کیس میں گئے تھے، کیونکہ مجھے یاد ہے کل بھی آپ اس کے لیے بھٹک رہے تھے. پھر میں ایمان سے ذرا آج کی صورتحال پر پوچھتا ہوں جو ایمان نے دیکھا. اسد، ہوا یہ کہ یہ ہفتے کی رات کو ہمیں خبر ملی کہ 2 ریڑھی بان ہیں جنہیں وہ اپنی محنت مزدوری کرتے ہیں ضلع مرکز میں، انہیں وہاں سے اٹھا لیا گیا ہے اور تھانے میں لا کے بٹھا دیا گیا ہے. اور ان کی کوئی گرفتاری نہیں ہے، انہیں بتایا نہیں جا رہا انہیں کیوں لایا گیا، بٹ انہیں وہاں بٹھا دیا گیا ہے. اب یہ ریڑھی بان وہی ریڑھی بان ہے جن کی پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں سب جوڈس ہے، اور اس میں ایک اسٹے آرڈر بھی موجود ہے کہ ان کو آپ نے ہراساں نہیں کرنا، انہیں ان کی محنت مزدوری کرنے دیں، ہراساں مت کریں. ان کے لائسنسنگ کا ایشو جو ہے وہاں پہ چل رہا ہے کیونکہ انہیں لائسنس دیے تھے حکومت نے. ان کو کئی دفعہ ہراساں کرتی ہے پولیس، جا کے تھانوں سے ریلیز کرانا پڑتا ہے کیونکہ وہ ان سے بھتہ مانگتے ہیں. پولیس اہلکار ان کے جو مال و متاع ہوتا ہے وہ فری لینے کی کوشش کرتے ہیں، برگر کھاتے ہیں، جوس پیتے ہیں اور پیسے نہیں دیتے، بدماشی کرتے ہیں، انہیں ہراساں کرتے ہیں کہ تم جیسے ہی ہمارا ملک ہے اور تم یہاں پہ جو ہے ہمارے قرض دار ہو جو یہاں پہ رہتے ہو. تو وہ ان کو لے کے جایا گیا. ہم اتوار کی صبح اٹھے تو ہمیں اتوار کی صبح ہم گئے تھانے میں، گئے تھانہ رمنا ہم گئے، اور مصطفیٰ نام کے ایس آئی ہیں جو انہیں گرفتار کر کے لائے تھے، اور وہ ان سے لوٹ مار کرتے رہتے ہیں، ویسے بھی پیسے لیتے رہتے ہیں، چیزیں کھاتے رہتے ہیں ان کی. تو ان کو جب ہم گئے تو یہ صحن میں اور بیٹھے کھا کے پیسے نہیں دیتے. پیسے نہیں دیتے، بالکل بدماشی کرتے ہیں، وہ اپنی وردی کا زوم جماتے ہیں. تو وہاں جب ہم گئے تو وہ صحن میں یہ بیٹھے ہوئے تھے اور حوالات میں نہیں تھے. تو ہمیں سمجھ آ گئی بات، اور ہم نے ان سے جو ہے وہ اس پہ اختلاف کیا، ان سے ضد کی کہ آپ رجسٹر نمبر 2 میں ان کی گرفتاری ڈال دیں تھانے کے، اور اگر آپ ڈال دیں گے تو پھر آپ عدالت میں پیش کریں گے. اگر آپ نے یہ نہیں کرنا تو انہیں حبس بے جا میں یہاں صحن میں نہ بٹھائیں. یہ کسی وڈیرے کا، کسی جاگیردار کا قوت خانہ نہیں ہے، ٹارچر سیل نہیں ہے. آپ نے حوالات میں نہیں باہر بٹھایا ہوا ہے. اگر نہیں ہے تو گرفتاری نہیں ڈالنی، کوئی جرم نہیں ہے تو انہیں ریلیز کر دیں. یہ جب ہم نے انہیں کہا تو انہوں نے ٹال مٹول سے کام لیا. اس کے بعد ہم عدالت چلے گئے. اتوار کے دن بھی ڈیوٹی میجسٹریٹ یاسر احمود صاحب وہاں پہ تھے، اور ان کے سامنے ہم نے مدعا رکھا. انہیں درخواست لکھ کے دی ہم نے، تھرو کاؤنسل ہم نے، ایز کاؤنسل ہم نے درخواست دی، اور انہیں کہا کہ آپ کے تھانے کی، آپ کی حدود میں، آپ ایڈمنسٹریٹو جج ہیں آج، وہ حبس بجا میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پلیز، کیونکہ آپ کے پاس 491 ہیبیس کی طاقتیں نہیں ہیں، تو آپ سیکشن 100 کی سی آر پی سی کی ضابطۂ فوجداری کے وارنٹس ایشو کر دیں تاکہ انہیں یہاں پیش کیا جا سکے. اس سے یہ ہوگا کہ اگر ان کے خلاف کوئی کیس ہے تو منظر عام پہ آئے گا، کیس نہیں ہے تو پولیس انہیں ریلیز کر دے گی. انہوں نے آرڈر تو نہیں کیا، لیکن آنریبل کورٹ میں جو اسٹاف تھا اس نے رابطہ ضرور کیا. اس نے رابطہ کیا تھانے سے اور انہیں بتایا کہ آپ جو ہے اس طرح وکلا آئے ہوئے ہیں اور وکلا اپنا بیان ریکارڈ کرا رہے ہیں، اسٹیٹمنٹ دینے کو تیار ہیں کہ تھانے کے صحن میں حبس بجا میں افراد بیٹھے ہوئے ہیں. جب یہ خبر انہیں پہنچی اور ہم تھانے پہنچے تو پھر وہ حوالات میں تھے، اور ہم نے جب ان سے اصرار کیا کہ اب آپ نے کیوں بٹھا دیا حوالات میں. مطلب پولیس نے جب دیکھا کہ معاملہ عدالت تک جا رہا تھا، انہوں نے کہا کہ اب سے بھیجا کے بجائے ان کی گرفتاری ڈال دو، تاکہ کوئی نہیں، ہم نے تو جسے کہتے ہیں لیگلی گرفتار کیا. بالکل اپنی چمڑی بچانے کے لیے انہوں نے ان کی ایک کیس جس کا ان سے کوئی تعلق نہیں تھا، 9 مئی کا ایک کیس ہے جس کے اندر انہیں، جہاں پہ 50-60 نامعلوم ہر کیس میں آپ کو پتہ ہی ڈالتے ہیں، اور اس میں انہیں ڈال کے گرفتاری ڈال دی ان کی. اس مقدمے میں نامزد نہیں تھے، لیکن ان ریڈی بانوں کو نامعلوم میں پھر ڈال دیا، ٹھیک ہے، تاکہ خانہ پوری کر دی. بالکل ایسے انہوں نے نامعلوم میں ڈال کے ان کی گرفتاری ڈال دی. اور اس کے بعد پھر آج آپ کے سامنے عدالت نے اس چیز کو پک کر لیا. جب ہم نے ان سے بحث کی، عدالت کو پوائنٹ آؤٹ کرائی، یہ ساری پس منظر بتایا، تو عدالت نے ان کی ضمنی پکڑ لی. جو ضمنی انہوں نے بعد میں فکس کر کے
بیک ڈیٹ میں لگائی تھی تو آنریبل ATC کورٹ نے جج طاہر عباس سپرا صاحب نے وہ کاغذ پکڑ لیا اور کہا کہ یہ کاغذ جو تم نے بعد میں لگایا ہے صرف ان کو پھنسانے کے لیے, صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ حبسے پہ جانا ہو, یہ کاغذ باقی ساری مثل کے کاغذوں سے مختلف ہے. وہ کاغذ پرانے ہیں کیونکہ سال پرانا FIR ہے, سال نہیں 1.5 سال پرانے مقدمے میں, اب ان کو وہ نامعلوم سمجھ آئے جب ان سے کھا پی لیا. 10 مئی کا کیونکہ وہ FIR درج تھا اور اب ڈالا تھا 2 جون کی انکریمنیشن ڈالی ہوئی تھی, تو وہ کاغذ نیا نگور تھا, اس پہ کوئی سلوٹیں نہیں تھیں, اس کی انک پرانی نہیں تھی اور صاف نظر آ رہا تھا کہ باقی کاغذ سے مختلف ہے, تو انہوں نے وہ ضمنی پکڑ لی. اور یہ آبزرویشن میں آپ کو بہت ضروری ہے مینشن کرنا کہ جج طاہر عباس سپرا نے انہیں کہا, جو ریکارڈ لے کے آئے تھے پولیس اہلکار, کہ آپ کی نوکری کا مسئلہ ہو جائے گا, اس لیے اس کو 1 منٹ یہاں پہ روک دیں. اور پھر انہوں نے ایڈجوڈیکیٹ کیا, ان ریڈی بانوں کو انہوں نے ڈسچارج کیا کیونکہ ان کا کوئی تعلق نہیں تھا اس کیس میں. یعنی کہ عدالت میں آج ثابت ہو گیا کہ اس, کیا پولیس والے کا نام بتایا آپ نے اسی کا؟ ابرار صاحب ریکارڈ لے کے آئے تھے, مگر یہ مصطفیٰ ہیں, ASI مصطفیٰ ہیں جو اریسٹ کرتے ہیں اور لوٹ مار کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ASI مصطفیٰ عدالت میں جھوٹا ثابت ہوا, ٹھیک ہے, کہ اس نے غریب ریڑھی بانوں کو جھوٹے مقدمے میں پھنسایا, جعلی ریکارڈ بنانے کی کوشش کی, ٹھیک ہے, اور وہ جعلی ریکارڈ بھی اس کا پکڑا گیا. آپ اندازہ کیجئے, یہ بھی ریڑھی بان پختون تھے. جی جی, یہ پختون تھے. اور ان کو جو ہے جس وقت ہم عدالت میں گئے, مان آپ کو اس پہ اور بتائیں گی کہ وہاں پہ 300 سے 400 افراد موجود تھے, جو کوئی موٹر سائیکل مکینک تھا, کوئی چھلی بیچنے والا اپنی ریڑھی پہ تھا. ان کو صرف ہیڈ کاؤنٹ پورا کرنے کے لیے ان کو جانوروں کی طرح جمع کر کے ہیڈ پہ اسکارف پہنا کے, تاکہ ID پریڈ کا بہانہ بن سکے جوڈیشل ریمانڈ کے لیے, ان کو آج سارا دن وہ وہاں لاتے رہے. اور ان 300-400 پختونوں کو, جو کوئی مکینک ہے, کوئی کچھ ہے اس ٹائم, کیونکہ آپ PTI کا ہیڈ کاؤنٹ پورا کر رہے ہیں کہ ہم نے PTI کے اتنے لوگ کارکن پکڑ لیے ہیں, تو آپ یہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کی بھی سب کی ایتھنیسٹی وہ پشتون تھے. صرف اس لیے, اور میں نے جیسا آپ کو یہ پوائنٹ آؤٹ کیا, میں نے کہا سر یہ صرف اور صرف اس لیے ہو رہا ہے, اس وقت جرم ہے, اگر آپ پشتون ایتھنیسٹی سے تعلق رکھتے ہیں تو یہی آپ کا جرم ہے. اور یہ سڑکوں پہ لوگوں کی شکل و ساخت اور شکل دیکھ کے, ان کے فیچرز دیکھ کے کہ اگر وہ پختون لگتے ہیں, اگر ان کے ایکسنٹ میں پختون ہونے کا عنصر ہے, تو اس بات پہ انہیں اریسٹ کر رہے ہیں اور فون چیک کر رہے ہیں. فون چیک کرنا کتنا غیر قانونی کام ہے کہ آپ جب کسی کو اریسٹ کریں گے تو آپ فون تو کانفسکیٹ کر لیتے ہیں, پرسنل بلانگنگ کا آپ فرض مضبوطی بنا دیتے ہیں, بٹ آپ اس کا پاسورڈ کھول کے اس کے اندر اس کا ڈیٹا نہیں دیکھ سکتے, آپ کو اس کے لیے وارنٹ چاہیے ہوتا ہے. یہ ان سب کے فون دیکھتے ہیں, اور اگر تصاویر ملیں PTI کی, PTI کو ہم ریپرزینٹ نہیں کرتے, ہم ان کی بات نہیں کریں گے, لیکن وہ کوئی کلعدم تنظیم نہیں ہے, وہ پروسکرائب نہیں کی ہوئی حکومت نے کہ ان کی تصاویر آپ کے فون میں ہو تو آپ اریسٹ ہو جائیں گے. مطلب ایک جرم ہے کہ آپ پختون ہیں, دوسرا جرم ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے موبائل میں اگر PTI کی تصویر نکل آئے, ٹھیک ہے, جو کہ ہم ویسے بھی گوگل پر سرچ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں کئی دفعہ, مطلب مجھے چاہیے ہوتی ہے کوئی, میں نے آن لائن کچھ پوسٹ کرنا ہوتا ہے, وہاں پہ میں PTI کی تصویر نکال کے ٹویٹ کرتا تھا, تو اس کا مطلب ہے کل نکل آئے, لیکن شاید میں بچ جاؤں گا, میں تو پنجابی ہوں, میں تو مارشل ریس ہوں, ڈومیسل بچا لے گا. ٹھیک ہے. اچھا ایمان, اب آپ مجھے بتا رہی تھی کہ 1900 لوگوں کی ان کے پاس فہرست تھی, جن میں سے ہادی بیچارے ہیں 300-400 انہوں نے آج ادھر کورٹ میں پیش کیے, ٹھیک ہے, اور سب کے سروں پر کپڑا ڈالا ہوا, ٹھیک ہے, جیسے وہ کوئی دہشت گرد ہیں, ٹھیک ہے, جیٹ بلیک دہشت گرد ہوں, آپ لا رہے ہیں وہاں پر, ٹھیک ہے. آپ نے کیا دیکھا, کیونکہ ادھر سے اب آپ کی شروع ہوتی ہے, آپ بھی وہاں پر تھیں, آرگو کر رہی تھیں, کیا ہوا, آپ نے کیا دیکھا, کیا وہاں پر ان کے عزیز و اقارب کیا آپ بتا رہی تھیں؟ اسد, جو میں نے آج دیکھا ہے, دیکھ کے بہت زیادہ تکلیف ہوئی ہے. مجھ سے خود اپنے آپ کو سنبھالا نہیں پایا گیا عدالت کے اندر اور عدالت کے باہر. میں بیان کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ میں نے آج کیا دیکھا اپنی آنکھوں سے اور کیا سنا. وین کے بعد وین, پرزنر وینس کی میں بات کر رہی ہوں, جو بڑی والی پرزنر وینس ہیں, وہ وین کے بعد وین آ رہی ہے. مرگلا پولیس اسٹیشن, اپارا پولیس اسٹیشن, رمنا پولیس اسٹیشن, اور کراچی کمپنی پولیس اسٹیشن سے, سیکریٹریٹ تھانے سے یہ لوگوں کو پیش کر رہے تھے. سارے کے سارے پشتون یا افغان, اس کے علاوہ اور کوئی ایتھنیسٹی نہیں تھی, صرف پشتون. پھر انہیں پیش کرتے تھے 30 سیکنڈ کے نیچے, 30 سیکنڈ کے اندر ہر بندے کی کو اڈیالہ بھیجا جا رہا تھا. نہ ان کے نام ادھر لکھے جا رہے تھے, نہ کوئی پراپر پروسیڈنگ ہوئی تھی, بس ID پریڈ, ID پریڈ, ID پریڈ. یہ اور عدالت کے اندر بھی ان کے سروں سے کالا کپڑا نہیں اتارا گیا؟ نہیں اتارا گیا. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے, جج صاحب نے بھی تسلی نہیں کی کہ یہ کون ہیں, کیا ان کے نام ہیں, کیوں کھڑے ہیں. ID پریڈ کے لیے وہ نہیں وہ اتارتے. لیکن انٹرسٹنگ بات, کیونکہ آپ نے یہ سوال کیا, میں کہوں گی کہ جیسے ہی وین میں انہیں بٹھاتے تھے,
وہ اور وین میں بٹھاتے وقت بھی وہ ان کے اتار رہے تھے. مطلب ہے کہ یہ آئی ڈی پریڈ کا سارا ڈرامہ تھا. جیسے وہ نکلنے کی کوشش کرتے تھے وین سے اس وقت انہیں چڑھاتے تھے یہ کپڑے, جیسے ہی وہ بیٹھتے تھے وین میں یہ اتار دیتے تھے. ٹھیک ہے, یہ سارا ڈرامہ ہو رہا تھا. اس کے بعد اب ہم دیکھ رہے ہیں یہ ساری چیز ہو رہی ہے, سب دیکھ رہے ہیں. وکیل ادھر موجود تھے, بہت کم فیملیز کو اندر آنے دیا. جو ساری فیملیز تھی, لوڈ ونس تھے, فرینڈس تھے, کالیگس تھے, ان سب کو باہر بٹھایا ہوا تھا. ان کو عدالت میں آنے نہیں دے رہے تھے. احاطے کے اندر بھی ہاں, مطلب وہ بلڈنگ سے بھی باہر تھے, باہر سڑک کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے, سڑک کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے, انتظار کر رہے تھے. اب ادھر جب یہ سب کچھ ہو گیا تو ہم اندر کھڑے ہوئے تھے عدالت کے اپنے کلائنٹس کے لیے, اور ہمیں کسی نے آ کر اطلاع دی کہ باہر وہ جو ملنے والے آئے ہیں اور جو پشتون ہیں, خاص کر جو پشتون مرد ہیں, انہیں اسلام آباد پولیس نے بٹھا لیا, وہ انہیں گرفتار کر رہے ہیں. ایک منٹ ٹھہریے گا, میں اگر غلط کہوں تو پلیز مجھے کریکٹ کیجیے گا, ٹھیک ہے. یعنی کہ ایک تو آپ نے پشتون ہونے کی بنیاد پہ پہلے ریڑھی بانوں کو, مکینکوں کو, شنواری ہوٹلوں پر کام کرنے والوں کو اٹھا لیا, ٹھیک ہے, اور ان کو آپ نے قرار دے دیا کہ سب پی ٹی آئی کے ایکٹیوسٹ ہیں, ٹھیک ہے. پھر جب آپ ان کو انتہائی جسے کہتے ہیں انسانیت کی توہین امیز انداز میں ان کو کالے کپڑے ڈال کے دہشت گردوں کی عدالتوں میں پیش کر رہے تھے, تو ان کے جو رشتہ دار, دوست اور عزیز و اقارب باہر ان کے لیے آئے ہوئے تھے کہ کسی طرح اندر ایکسس کر کے ان سے مل سکیں یا ان کے لیے کورٹ میں کوئی آرگو کر سکیں, ان کو آپ نے عدالت میں نہیں آنے دیا. پھر باہر بیٹھے ہوئے ان سب کو بھی آپ نے گرفتار کرنا شروع کر دیا. یعنی کہ جو مبینہ ملزم ہے ان کے رشتہ داروں عزیز کا بھی یہ بھی جرم تھا کہ وہ باہر کیوں آئے, آپ نے ان کو بھی پی ٹی آئی کا بنا کے گرفتار. پشتون ہے, اور انہوں نے, میں آپ کو بتاتی ہوں بہت خوفناک بات ہے اسد, کہ جس طرح کانسنٹریشن کیمپس کی ہم پکچرز دیکھتے تھے نا کہ وہ لوگوں کو الگ کر رہے تھے, جو گوانتانامو بے یا حراستی مراکز کے, ٹھیک ہے, وہ آپ کہہ رہی ہیں, اس طرح یہ پشتون مردوں کو, لڑکوں کو الگ کر رہے تھے کہ یہ پشتون ہے, یہ افغان ہے, یہ پشتون ہے. اور جو میں ایک ایس ایچ او کا نام لوں گی اسد, کیونکہ اس کی آنکھوں میں جو میں نے ان لوگوں کے لیے نفرت دیکھی ہے نا, وہ بہت یہ چیزیں ہوتی ہیں جو ملک کو توڑتی ہیں. اس کا نام ٹیپو سلطان ہے, وہ ایس ایچ او ہے رمنا پولیس اسٹیشن کا. یہ سارے پیسے کھاتے ہیں, یہ سارے ڈیری بانوں سے بھی پیسے کھاتے ہیں, ایس آئی مصطفیٰ, یہ ایس ایچ او بھی, اور یہ ایس ایچ او 2 دن سے ڈیوٹی سے بھی غائب تھا. اب وہ باہر کھڑا ہوا تھا, اور وہ جس طرح انہیں ٹریٹ کر رہا تھا اسد, اگر میرے پاس وہ فزیکل فورس ہوتی نا, میں اسے فزیکلی روکتی. کیونکہ اس طرح کی انسانیت کے خلاف جرم اگر کوئی دیکھ رہا ہے اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوا, چاہے وہ قانون نافذ کرنے والے ادارے کر رہے ہیں نا, ہمیں اسے روکنا ہوگا. یہ اس طرح نہیں چیزیں چلتی. نہیں, آف کورس آپ قانون نافذ کرنے والے سو کالڈ ادارے ہیں بھی, تو آپ قانون سے بالا تر نہیں ہو جاتے کہ آپ لوگوں کو جانوروں, بھیڑوں بکریوں کی طرح آپ ان کو علیحدہ کر رہے ہیں, ان کی لسانیت کی بنیاد پر, ان کی پشتون قومیت کی بنیاد پر. اچھا, پھر وہ علیحدہ کر رہے تھے تو آگے کا تو اب انہیں بٹھا دیا گیا تھا. اب آپ کو پتہ ہے اے ٹی سی, یہ اے ٹی سی کورٹ ہے, اور اس کے ساتھ گھاس ہے, اور یہ الگ سے ایک جگہ ہے پارکنگ کے قریب جہاں گند ہے اور کیچڑ وغیرہ ہے. اب ادھر انہوں نے ڈنڈے سارے کھڑے ہو گئے لے کر اسلام آباد پولیس والے, اور ان سارے پشتونوں کو زمین پر, فرش پر, ادھر گراس پر بٹھا دیا. ٹھیک ہے, وہ کیچڑ والے گھاس کے اوپر بٹھا اس کے اوپر بٹھا دیا, جیسے کہ یہ کوئی جانور کے ساتھ بھی نہیں یہ کرتا جو یہ انسانوں کے ساتھ کر رہے تھے. اور ادھر میں پوچھ رہی ہوں ٹیپو سلطان صاحب سے, میں کہہ رہی ہوں سر انہیں کیوں آپ لے کر جا رہے ہیں, یہ رشتہ دار ہیں ان کے, ان میں سے کچھ لوگ میرے کلائنٹ ہیں, یہ ریڑھی بان ہیں, ان کی پٹیشنز اسلام آباد ہائی کورٹ میں ابھی تک زیر سماعت ہے. تو وہ کہتے ہیں ان نے مجھے دھکا دینے کی کوشش کی ادھر, اور ان نے مجھے کہا کہ جائیں آپ عدالت میں یہ باتیں کریں, ہم گرفتار کریں, ہم گرفتار کریں. تو میں نے کہا سر ضرور آپ گرفتار کریں, مجھے پرچہ دکھائیں, کس پرچے میں آپ انہیں گرفتار کریں, پرچہ نہیں چاہیے, یہ نہیں وہ, مطلب بدماشی کا لیول دیکھے اسلام آباد پولیس کا. اور یہ اسد بہت خطرناک بات صرف اس لیے نہیں ہے کہ آپ ہزاروں لوگوں کو اٹھائے جا رہے ہیں, یہ خطرناک بات اس لیے ہے کہ پولیس اپنے اسکور سیٹل کرنے کے لیے اور لوگوں سے اور مزید پیسے رشوتیں لینے کے لیے لوگوں کو پھنسا رہے ہیں. اس میں جتنے لوگ انہیں مل رہے ہیں جن سے وہ پیسے لے سکتے ہیں, جن لوگوں نے پیسے دیا, سر میں آپ کو وثوق سے بتا رہی ہوں, 2 لوگوں نے انہیں پیسے دیے, دونوں کو چھوڑ دیا. ٹھیک ہے, تو یہ اس طرح بھی چیزیں چل رہی ہیں. اب ادھر اسد یہ میں نے اس طرح کی چیز ہوتے ہوئے نہیں دیکھا, ہمارے بلوچ بھائی ہمیں بتا سکتے ہیں اس طرح کی چیزیں اس سے بھی بدتر بلوچستان میں ہوتی ہیں. ادھر روڈ پر شاہزور کو ڈفرینٹ شاہزورز آ رہی ہیں, پولیس والے ان شاہزورز کو روک کر وہ جو شاہزور ڈالے ہوتے ہیں جن میں بکریاں بھینسیں لوگ لے کے جا رہے ہوتے ہیں, کوئی اپنی ایک بھی گاڑی نہیں, پولیس کی اپنی گاڑی کوئی بھی نہیں تھی, ایک بھی گاڑی نہیں تھی ادھر.
उन्होंने रैंडम सड़क पर जाती शाहजोरों को रोकने, क्योंकि वो हाँ वो क्योंकि उधर पास ही वो सब्जी मंडी और वो उस तरफ जा रही होंगी ना, वो मवेशी मंडी शंडी इस तरफ जा रही होंगी, वो शाहजोरों ने रोकनी शुरू कर दी और लोगों को इस तरह धक्के दे के घसीट कर लाइक किस तरह का सलूक किया है। असद मैं तो रोने लगी क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या हो रहा है हमारी आंखों के सामने, और बेबसी कि आप कुछ कर नहीं पा रहे। तो अब उधर और भी वकील आ गए और वो वकील भी उधर बैठ गए कि अगर इन्हें गिरफ़्तार करेंगे हमें भी करेंगे और इस तरह नहीं हो सकता। लेकिन उस टाइम तक वो बहुत से लोगों को ले गए थे और लेकर जा रहे थे। शाहजोर उन डालों में लाद के भेड़ों बकरियों की तरह पख्तूनों को लेके जा रहे थे। और पहले आपको पता है जो सबसे ख़तरनाक बात है, अब अगर आपकी गिरफ़्तारी डलती है तो उधर वो आपका CNIC बाकी चीज़ें लेके फ़र्द मकबूजगी बनाते हैं। इन्होंने ये बहुत ख़तरनाक बात है असद, ATC अदालत के बाहर इन्होंने लोगों के शनाख्ती कार्ड चेक करके देखा है कि कौन पश्तून है, उनके शनाख्ती कार्ड कॉन्फिस्केट करके फिर ये तफरीक करके उधर बिठाया है। क्योंकि शनाख्ती कार्ड सारों के शनाख्ती कार्ड एक इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार के पास था और वो चला गया था। अच्छा मैंने वैसे ईमान मुझे ज़रा करेक्ट कीजिएगा, हम सुनते हैं कि जनाब बलूचिस्तान में ठीक है आप ID कार्ड देख के पंजाबियों को ठीक है वाक़यात आए, हमने KP में देखा पारा चनार में उधर ठीक है वो ID कार्ड देख कर ठीक है कि शिया एरियाज़ में सुन्नी एरियाज़ में शिया उनको दिखा के वो करते हैं। ये तो चले दहशतगर्द कर रहे होंगे ठीक है, लेकिन यहाँ पर रियासत ठीक है पुलिस रियासती फोर्स लोगों के ID कार्ड्स की बुनियाद पर उनकी शनाख्त डिसाइड कर रही है और उनको भेजिए कि अच्छा ये अगर पश्तून है तो इसका मंजिल जेल है ठीक है। ये अब रियासत कर रही है ये तफरीक ID कार्ड्स देख के। क्या मैं गलत कर रहा हूँ? नहीं असद ऐसे ही हुआ है और ये जो कर रहे हैं इसका अंजाम बहुत ख़तरनाक होगा और ऑलरेडी है। अब आप इस चीज़ को वापस नहीं ले सकते। जिस तरह आपने जो बलूचिस्तान में किया है 1948 से वो आप नहीं वापस ले सकते और ना ही उधर अब ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन हो सकती है। अब यही हाल है पश्तूनों का। ओके मैं हादी आपके पास आता हूँ वापस। मुझे एक चीज़ बताइए, आप वकील हैं, आप एक अरसे से प्रैक्टिस कर रहे हैं ठीक है, हमारी अदलिया क्या कर रही है? ये तो ऐसा लग रहा है कि अदलिया भी कंप्लिसिट है इसमें कि आप थोक के हिसाब से ईमान बता रही हैं 1900 लोगों की आज फहरिस्त थी। अभी 2 दिन पहले मुझे पता चला इसी इंसानी दहशतगर्दी की अदालत में रात 1 से लेकर रात 3 बजे तक, रात के 1 बजे अदालत लगाएगी और 600 लोगों का रिमांड दिया गया ठीक है। ना अदालत तस्दीक कर रही है, ना वो उन FIR की हैसियत देख रही है, ना वो FIR की साख देख रही है, वो जिसको मर्जी लाते रहेंगे उसको रिमांड करते रहेंगे। ये तो अदालत सहूलतकारी कर रही है कि ठीक है अगर एक रियासत एक प्रोसेस को जो फ्रिया कहती थी प्रोसेस को पनिशमेंट बनाना चाहती है तो ये कह रहे हैं हाँ आप बनाइए, हम आपको जिस्मानी रिमांड देते जाएंगे। क्या ये अदालत का किरदार या अदालत का किरदार होना चाहिए कि वो देखे वो कहिए आपने क्या बदमाशी मचाई हुई है, आप लोगों को रैंडम उठा के ला रहे हैं? असद ये जिस लेवल और जिस स्टैंडर्ड का क्रैकडाउन है, कोई अदालत स्पेशली इस मुल्क का अदालती निज़ाम जो है वो ये प्रेशर ले ही नहीं सकता। आज जो हमने मनाजिर देखे हैं ATC कोर्ट में, वो जज साहिबान, वो क्लरिकल स्टाफ, वो ये चीज़ें कर सकता ही नहीं है, वो इस चीज़ की सलाहियत रखता ही नहीं है, वो इसके मुतहम्मिल ही नहीं होंगे। जिस किस्म का क्रैकडाउन उन्होंने इस शहर में किया है और सिर्फ आपके पश्तून होने के ऊपर ये किया है, उसका मुतहम्मिल वो हो नहीं सकता। और इसलिए ये प्रोसेस नहीं है, ना ये पनिशमेंट है, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही है उसके बाद अदालत में लाके। ये अदालती निज़ाम, ये अदालतें, ये सब चीज़ें, ये कोर्ट ऑर्डर, ये फॉर्मेलिटी हैं। आपने, आपकी रियासत ने, और मुझे यकीन है कि इसमें बहुत ज़्यादा हाथ और स्ट्रेटजी और पॉलिसी उस मकरूह और शैतानी आदमी मोहसिन नकवी की है, जिसको ये लगता है कि सारे पश्तून जो हैं वो एक ख़ास सियासी तंजीम के सपोर्टर्स हैं, और उसको ये लगता है, और उसको लगता है कि ये क्रैकडाउन ना अगर किया तो फिर हमारा काम ख़राब है सियासी तौर पे। एक सियासी हुकूमत ने फैसला कर लिया, लेकिन अफसोस इस बात पे है जो आपने पॉइंट रेज़ किया कि किसी भी मुल्क में अदालतें ही आखिरी दरवाज़ा होते हैं सिविल लिबर्टीज़ का। आपकी रियासत टायरानिकल हो जाए, आपकी रियासत डिक्टेटर के हाथ में आ जाए, आपकी अदालतें ही होती हैं जो देखती हैं कि इस चीज़ को और कहती हैं कि नहीं, इस शख्स को मैं 1 सेकंड और कस्टडी में नहीं रहने दूंगी, इस शख्स के ख़िलाफ़ मैं ये पर्चा नहीं होने दूंगी, इस शख्स के ख़िलाफ़ मैं ये ज़्यादती नहीं होने दूंगी। और अदालतें करती हैं ये। अफसोस है कि इस मुल्क में ये हाल है अदालतों का, और पहुंचाया गया अदालतों को सुप्रीम कोर्ट से लेकर नीचे तक हर अदालत को इस नहज पे पहुंचाया गया है। मैं आपको एक और बात बता दूं कि जिस वक्त हमारे जो 2 क्लाइंट्स रेडी बान, उनको डिस्चार्ज करने का ऑर्डर ऑनरेबल ताहिर अब्बास सिपरा साहब ने दिया, तो उसके बाद उन पुलिस एहलकारों ने उनकी तगड़ी नहीं खोली।
پلاسٹک کی ہتھکڑی ان کے ہاتھ میں تھی اور وہ کھول نہیں رہے تھے, اور میں انہیں کہہ رہا تھا کہ آپ ہتھکڑی کھولیں, میں انہیں گھر لے کے جاؤں گا, ڈسچارج کا آرڈر ہو گیا. تو انہوں نے کہا 1 منٹ رکیں, انہوں نے ٹال مٹول کیا اور اس کے بعد وہ اٹھا کے انہیں عدالت سے باہر لے آئے. جب انہیں باہر لائے تو میں نے انہیں روکا, ہاتھ سے روکا میں نے انہیں, اور میں نے کہا آپ کہاں لے کے جا رہے ہیں انہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم انہیں لے کے جا رہے ہیں کیونکہ ان کے تھانہ پارہ میں بھی ایک FIR ہے. تو میں نے کہا تھانہ پارہ میں کون سی FIR ہے؟ کہتے یہ اس میں جوشل میں تھے, اس میں جسمانی میں تھے, انہیں جواب نہیں سمجھ آیا. تو ان دیر میں وہاں پہ موجود تھے تھانہ پارہ کے پولیس اہلکار, اور میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے تھانے میں ہے؟ تو انہوں نے صاف نہ کر دی, انہوں نے کہا یہ بالکل ہمارے تھانے کی کسی FIR مطلوب نہیں ہے, نہ یہ PTI میں یعنی مطلوب کہ تھے. پولیس کوشش کر رہی تھی کہ جا کے ان کو کسی اور مقدمے میں ڈال کے رکھے اندر ہی. بالکل, پولیس کا یہ پورا نیت تھی, اور انہوں نے اٹیمپٹ بھی کی, اور اس میں ASI ابرار صاحب خود موجود تھے, اور انہوں نے میرے سے بہت گرما گرمی کی اس بات پہ. میں نے انہیں کہا کہ آپ یہ نہیں کر سکتے, یہ کسی FIR مطلوب نہیں ہے. تو انہوں نے کہا نہیں ہم لے کے جا رہے ہیں, ہم لے کے جائیں گے, باہر چھوڑیں گے. تو میں نے کہا پہلے ان کو جعلی مقدمے میں پھنسایا, جعلی ضمنی تیار کر کے پھنسایا, اس میں پکڑے گئے تو پھر بھی باز نہیں آ رہے, کسی اور میں ڈال. اور وہ صرف اسی لیے کیونکہ وہ پکڑے جو گئے, جو ان کی چوری پکڑی گئی, انہیں لگ رہا تھا کہ اب یہ باہر آئیں گے اور ان کے وکلا ایمان اور میں ان کے خلاف FIR کرائیں گے, کیونکہ یہ کھلی FIR ہے پولیس والوں کے خلاف جو ضمنی ان کی پکڑی کی بیک ڈیٹڈ. تو اس کے بعد جب میں نے ان سے بحث کی تو میں نے انہیں کہا کہ اگر آپ کے پاس کسی FIR میں مطلوب بھی ہیں تو آپ کو ڈسچارجی کے آرڈر کے بعد یہاں سے ہتھکڑی کھولنی پڑے گی, یہ کسی کسٹڈی میں نہیں ہے کسی اور FIR کے. آپ یہاں ہتھکڑی کھولیں گے اور آپ نے اریسٹ کرنا ہے تو آپ پرچہ لے کے عدالت کے دروازے پہ کھڑے ہو, وہاں سے اریسٹ کر لیجیے گا, ہم باہر لے کے جائیں گے. اور ہم انہیں لے کے باہر وہاں سے نکلے اپنی گاڑی میں. کوئی FIR ایسی موجود نہیں تھی, مگر انہوں نے پوری اٹیمپٹ کی کہ ان کو دوبارہ وہاں سے اغوا کریں, عدالت کے سامنے, عدالت کے کورٹ روم کے دروازے کے سامنے انہوں نے اٹیمپٹ کی. تو آپ ان کی بدماشی دیکھیں. اور یہ جو ابرار صاحب ہیں پولیس میں, یہ مطلب ہے لیول بھی دیکھیں نا. اسد میں تنگ آ گئی ہوں سب سے سن کے, ہماری مجبوری اتنی مجبوری ہے نا, آپ کو لگتا ہے کہ آپ اور آپ کی فیملی کی جان باقی سب کی جانوں سے زیادہ قیمتی ہے, تو پھر آپ پر لعنت ہے. ٹھیک ہے, سمپل سی بات ہے. دوسری بات کہ یہ جو ابرار صاحب ہیں یہ سوئے ہوئے تھے صبح, انہیں پتہ ہی نہیں ہے, انہیں اس پرچے کی اطلاع نہیں تھی, پتہ نہیں تھا کہ ملزم آئے ہیں, انہیں پیش کرنا ہے. میں نے انہیں صبح کالز کی ہیں, یہ کہتے ہیں ایسا تو کوئی پرچہ. میں نے کہا نہیں سر 9 مئی کا پچھلے سال کا پرچہ ہے, اس میں یہ 2 لوگ ہیں. کہتے ہیں نہیں ایسے تو کوئی 2 لوگ نہیں ہیں, یہ اس طرح تو ہے ہی نہیں. اور پھر عدالت میں آ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں, یہ ہم نے گرفتار کیے. یہ مطلب ہے کوئی شرم نہیں ہے کہیں تو, کسی کو تو انکار کرنا ہوگا نا. کیوں نہیں, اگر پولیس والے خود تنگ آ گئے کیوں نہیں اکٹھے ہوتے, کیوں نہیں کہتے ہم غلط آرڈر سے انکار کریں گے. بہت ہو گیا, کتنی دیر کے لیے ہم مجبوری سنیں گے. دیکھیں یہ بہانہ اب بالکل نہیں چلے گا, ہم اس چیز سے بہت تھک گئے ہیں. اور آپ اگر یہ فیصلہ کرتے ہیں تو آپ اپنی مجبوری یا ڈیوٹی کے لیے نہیں کرتے, آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بیوی بچے اور آپ اس رات اپنے گھر کی چھت کے تلے سوئیں, پیٹ میں گرم کھانے اور گرم بستر میں سوئیں, چاہے دوسرے کا بچہ جو ہے وہ قتل کر دیا جائے پولیس مقابلے میں. اور میں آپ کے اس چینل کے توسط سے اسلام آباد پولیس کو بڑا کلیئر میسج دینا چاہتا ہوں. میں ان 10, 15, 20% ایماندار خدا ترس رکھنے والے افسران کی بات نہیں کر رہا, اور میں IG سے ہی مخاطب نہیں ہوں کہ وہ تو ٹاؤٹ ہے, اس کو تو خود نہیں پتا وہ کیا کر رہا ہے. میں باقی سب افسران سے بات کر رہا ہوں, اور میں انہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ خدا کا خوف کریں اور ہوش کے ناخن لیں. جو حرکتیں آپ کر رہے ہیں, جس قسم کا غضب آپ ڈھا رہے ہیں, آپ کو کوئی غار نہیں ملے گا اس ملک میں چھپنے کے لیے. اگر اس عوام کا صبر کا پیمانہ لبریز ہوا اور یہ لوگوں کو احساس ہوا کہ آپ ان کے ساتھ کیا ظلم کر رہے ہیں, تو آپ کا وہ حشر ہوگا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ہادی آپ کو بتا رہے تھے کہ کس طرح سے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جائے, لیکن دوسری طرف آپ PTI کی قیادت کا بھی ذرا رد عمل سن لیجیے. آج بیرسٹر گوہر کی قیادت میں PTI کے وفد نے اپنے بانی اور سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملاقات کی, اور وہاں پر بیرسٹر گوہر صاحب بتاتے ہیں کہ انہوں نے بانی PTI کو بتایا کہ PTI کے شہداء کی تعداد 12 ہے, اس کے علاوہ رینجرز کے لوگ بھی شہید ہوئے ہیں, جبکہ اس کے علاوہ جسے کہتے ہیں پولیس کے بھی دیگر سیکورٹی اداروں کے بھی لوگوں کی شہادت کا انہوں نے بتایا. ٹھیک ہے, اور وہ کہتے ہیں اس کے بعد خان صاحب نے کہا کہ آپ یہ مسئلہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں جا کر اٹھائیں, سینٹ اور قومی اسمبلی میں جا کر اٹھائیں. ٹھیک ہے, اور بالکل سب اچھے بچے بن جائیں, یعنی کہ انہوں نے کہہ دیا خان صاحب نے ان کو. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی بانی PTI کی صحت بالکل درست ہے, ٹھیک ہے, کوئی ان کے بارے میں جو افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں وہ غلط ہیں. ٹھیک ہے, ڈیالہ جیل میں نہ ہونے کے بارے میں جو ان کے بارے میں خبریں پھیلائی جا رہی تھیں وہ غلط ہیں. ٹھیک ہے, اور انہوں نے یہ بھی کہا, جو بیرسٹر گوہر تھے, انہوں نے کہا کہ جو 12 سے زیادہ شہداء PTI کے بتا رہے ہیں, یعنی کہ سینکڑوں کی تعداد میں, ہم ان سے اعلان لا تعلقی کرتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم
بانی پی ٹی آئی کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم سنگجانی میں تھے یا جہاں بھی تھے گولی نہیں چلنی چاہیے تھی، گولی جس طرف سے بھی چلی اس کی مذمت کرتے ہیں، گولی جس نے بھی چلائی غلط ہے، ڈی چوک میں آنا مقصد نہیں تھا، نہ لیڈرز کو کہا گیا تھا سب ڈی چوک پہنچو، ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا کہ اب لیکن یہ شہادتوں سے توجہ اٹھانے کے لیے سنگجانی اور ڈی چوک کی بات کر رہے ہیں. پی ٹی آئی پر کوئی پابندی نہیں لگی، سیاسی جدوجہد جاری رکھیں گے، پارٹی اپنا احتساب کرتی ہے اور آڈیو لیکس پر کوئی یقین نہیں رکھتی اور ہمیں عہدوں کی کوئی لالچ نہیں ہے. بیرسٹر گور کا یہ بھی کہنا تھا کہ میری وزیر اعلیٰ کے پی سے تو 5 ملاقاتیں ہوئی ہیں لیکن اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا فی الحال کچھ نہیں کہہ سکتے. اب آپ اندازہ لگائیے تو پھر پی ٹی آئی کے کارکنوں کو کون ڈی چوک لے کے گیا؟ ٹھیک ہے، اگر آپ سب لوگ سنگجانی پہ متفق تھے تو کون لے کے گیا؟ پھر وہاں پر جب آپ کے 12 بھی چلے ہم مان لیتے ہیں کارکن شہید ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور جتنے زخمی ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا خون پھر کس کے ذمہ ہے؟ اور پھر قیادت تو وہاں سے نکل گئی اور یہ قیادت تو موجود بھی نہیں تھی، جو علی مین گنڈا پور صاحب اور بشرا بی بی تھی وہ نکل گئے وہاں سے، ٹھیک ہے. اب ہم آپ کو ان سائڈ سٹوری بھی بتاتے ہیں کہ اس رات کیا ہوا، ٹھیک ہے. تو ہمیں یہ 1 سے زیادہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے یہ بات بتائی ہے، ٹھیک ہے. ان کا یہ بتانا ہے کہ اس رات جب پی ٹی آئی 26 نمبر چنگی پہنچنے والی تھی تو بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر سیف کو بھیجا گیا عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے ان کے سیل میں، ٹھیک ہے. وہ ان کے سیل میں گئے اور وہاں پر جا کے انہوں نے عمران خان صاحب کو کہا کہ اسٹیبلشمنٹ تیار ہے، اور یہ محسن نقوی صاحب جو انٹیریئر منسٹر ہیں وہ یہ ملاقات فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے. تو عمران خان صاحب کو بتایا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ آپ کو بنی گالا ہاؤس اریسٹ میں شفٹ کرنے کو تیار ہے، لیکن 6 دن بعد آپ کو بدلے میں اپنے لوگوں کو کہنا ہوگا، بشرا بی بی اور علی مین کو، کہ وہ مظاہرین کو لے کے سنگجانی جائیں گے، اسلام آباد داخل نہیں ہوں گے. عمران خان صاحب یہی پی ٹی آئی کے رہنما بتاتے ہیں کہ ایگری کر گئے. اس کے بعد ان کو کہا گیا کہ آپ ایک ویڈیو میسج ریکارڈ کروا دیں اور اس ویڈیو میسج میں آپ یہ کہیں کہ آپ سنگجانی چلے جائیں. عمران خان صاحب نے بیرسٹر گوہر صاحب سے پوچھا کہ جس موبائل پر آپ میرا ویڈیو میسج ریکارڈ کرنا چاہ رہے ہیں کیا یہ موبائل آپ کا اپنا ہے؟ تو بیرسٹر گوہر صاحب نے بتایا نہیں، یہ موبائل حکام کا ہے. تو عمران خان صاحب نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ یہ تو پھر میرا بیان ایڈٹ کریں گے. بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا کہ آپ کا بیان صرف 40 سیکنڈ کا ریکارڈ کرنا ہے اور 40 سیکنڈ کا ہی چلنا ہے، تو اس میں ایڈٹ نہیں ہو سکے گا. عمران خان صاحب نے کہا کہ نہیں، میں 3 منٹ کا بیان ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں اور وہ بھی میں آپ کے موبائل پر ریکارڈ کراؤں گا. جب بیرسٹر گوہر نے کہا کہ میرا موبائل نہیں ہے تو عمران خان صاحب نے انکار کر دیا. اس کے بعد یہ لوگ آئے اور انہوں نے آ کے وربلی بشرا بی بی کو عمران خان صاحب کا میسج کنوے کیا. عمران خان صاحب نے کہا کہ بشرا بی بی نے کہا کہ میں عمران خان صاحب سے ڈائریکٹ بات کروں گی، اگر وہ مجھے کہیں گے تو میں سنگجانی چلی جاؤں گی. اس پر انہی لوگوں نے دوبارہ سے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب سے رابطہ کیا اور انہیں کہا کہ جی بشرا بی بی عمران خان صاحب سے بات کرنا چاہتی ہیں. اس پر کہتے ہیں کہ پھر اسٹیبلشمنٹ کے بڑوں تک بات گئی اور اسٹیبلشمنٹ کے بڑوں نے ذرائع بتاتے ہیں کہ کہہ دیا کہ بشرا بی بی کے علاوہ کوئی بھی عمران خان صاحب سے بات کرتا ہے، بشرا بی بی نہیں بات کر سکتی. اور اس پر یہ ہوا کہ یہاں پر وہ ٹوٹ گیا کنیکشن، اور یہاں پر یہ ہوا کہ جو بشرا بی بی تھیں، ذرائع بتاتے ہیں کہ انہوں نے یہاں پر ایک سپیچ کی اور انہوں نے کہا کہ اللہ خود بھی ایک عزت والا ہے اور وہ عزت والوں اور غیرت والوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور اللہ ہمارے ساتھ ہوگا، ہم حق پر کھڑے ہوئے ہیں، ہم ڈی چوک ہی جائیں گے. اور اس کے بعد یہ سب لوگ ڈی چوک گئے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن اب اس تمام احتجاج کی بنیاد پر نہ صرف اب پی ٹی آئی کے کارکن جو آئی جی اسلام آباد اعلان کر چکے ہیں کہ 954 انہوں نے لوگ گرفتار کیے ہیں پی ٹی آئی کے کارکن، اب معلوم نہیں وہ 954 میں سے بھی کتنے اصل میں پی ٹی آئی کے کارکن ہیں اور کتنے یہ غریب مزدور ریڑھی بان ہیں، شنواری ہوٹلوں پر کام کرنے والے ہیں، چائے کے ہوٹلوں پر کام کرنے والے ہیں، مکینک ہیں، کوئی جوتے پالش کرنے والا بیچارہ میری طرح کا غریب پٹھان ہے. ٹھیک ہے، اس بنیاد پہ ان کو گرفتار کر کے آپ نے ٹوٹل پورا کر دیا کہ جی یہ سارے ہی پی ٹی آئی کے ہیں اور اب ہم ان کو جسے کہتے ہیں نا سبق سکھائیں گے. اور اس میں ہماری عدلیہ اتنی سنگین انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، عدلیہ ہماری خاموش تماشائی ہے. اب مجھے ایک چیز بتائیے،
ہسپتال حکومت کے ماتحت ہیں. پمز اور پولی کلینک وہ کہہ رہے ہیں ہمارے یہاں کوئی ہلاکت نہیں ہوئی. آج میر صاحب نے بھی آرٹیکل میں لکھا ہے, متی اللہ جان صاحب کی بھی یہی انویسٹیگیشن ہے, ٹھیک ہے, باقی لوگوں کی بھی یہی انویسٹیگیشن ہے کہ اتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں. انہی ہسپتالوں نے ان کے گن شاٹ سے ڈیتھ سرٹیفکیٹ ایشو کیے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, جنازے ہوئے ہیں, اور حالت یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں. اور اس پر الٹا بجائے اس کے کہ اس کی کوئی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کی جائے, کوئی عدالتی کمیشن بنایا جائے, یہاں پہ حکومت جن اداروں پر الزام ہے یہ سب کچھ کرنے کا, انہی اداروں کی اب ماشاءاللہ سے ایک جے ٹی ایف بنا رہی ہے, ٹھیک ہے. تو اب وہ جے ٹی ایف کی سربراہی کون کریں گے موصوف؟ پی ٹی اے چیئرمین ریٹائرڈ میجر جنرل جناب موصوف حفیظ الرحمان صاحب, جنہوں نے آپ کے انٹرنیٹ کا ستیہ ناش کر دیا ہوا ملک کے اندر, ٹھیک ہے, وہ موصوف اب جے ٹی ایف کی بھی سربراہی کریں گے ماشاءاللہ, ٹھیک ہے, کہ جی اداروں کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے, جھوٹے الزام لگ رہے ہیں. پھر اس باڈی میں ہے کون کون؟ جوائنٹ سیکرٹریز انٹیریئر منسٹری اور انفارمیشن منسٹری ہیں, ٹھیک ہے. پھر ڈائریکٹر ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ ہیں. پھر آئی ٹی ڈائریکٹر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے منسٹری کے ہیں. پھر جوائنٹ ڈائریکٹر انٹیلیجنس بیورو ہیں. پھر اسلام آباد کے پولیس چیف ہیں جن کے اوپر اس تمام سنگین الزامات ہیں, اور آپ سن رہے ہیں ان کے زیر ماتحت اسلام آباد پولیس کیا کرتی پھر رہی ہے, ٹھیک ہے, جن کے زیر ماتحت اسلام آباد پولیس نے صحافی متی اللہ جان پر جعلی آئس کا مقدمہ ڈال دیا. اس بدنیتی پر مبنی موصوف اسلام آباد پولیس کے چیف اب وہ جے ٹی ایف کے رکن ہیں. پھر آئی ایس آئی اور ایم آئی کا ایک ایک نمائندہ اس کا رکن ہوگا, ٹھیک ہے, جو یقیناً ہمارے باوردی فوجی بھائی ہوں گے, ٹھیک ہے. انہی کے ادارے پر الزام ہے, فوج تردید کر رہی ہے کہ ہمارا کوئی تصادم نہیں ہوا, ان سے وزارت داخلہ کہہ رہی فوج کا کوئی تصادم نہیں ہوا. اتنے تنازعہ پیدا ہو گیا ہے اور کوئی حکومت کی بات پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور آپ بجائے کوئی خود مختار تحقیقات کروا کے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کروائیں, آپ کہہ رہے ہیں الٹا جو لوگ اس پر آواز اٹھا رہے ہیں ہم کہیں گے کہ آپ اداروں پر الزام لگا رہے ہیں, ہم آپ کو ہی ٹانگیں گے, ٹھیک ہے. یہ کیسا ملک ہے اور یہ کیا آپ دکھانا چاہ رہے ہیں یہاں پر؟ اور آپ نے پہلے اسی طرح سے بلوچوں کے اندر وفاق سے نفرت پیدا کی, اب آپ پختونوں سے نفرت پیدا کر رہے ہیں. آلریڈی پی ٹی ایم یہی بات کر رہی ہے, یہی اس ریاست پر فرد جرم عائد ہوئی ہے پختونوں اور بلوچوں کی طرف سے, اور آپ مزید اس نفرت کو ہوا دے رہے ہیں. اور پھر آپ کہہ رہے ہیں ہم اس ملک کے ساتھ مخلص ہیں. جو لوگ اپنے حقوق مانگ رہے ہیں یا جو ان کے حقوق کو میڈیا میں کوریج دیتے ہیں یا ان کے لیے سوشل میڈیا پر آواز اٹھاتے ہیں, ہم ان پر آئس ڈالیں گے, ہم ان پر جھوٹی ایف آئی آرز کاٹیں گے, ہم ان کو جے ٹی ایف میں بنا کے ہم ان کو نشانہ بنائیں گے. اور اس پر ہماری عدلیہ جس نے آئین پاکستان اور شہریوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کا حلف اٹھا رکھا ہے, اس کے ججز 20-20 لاکھ تنخواہیں جیبوں میں ڈال رہے ہیں, 28 الاؤنسز جیب میں ڈال رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور نہ 100 موٹو لینے کو تیار ہیں, نہ نام لینے کو تیار ہیں, اپنی عیاشی کر رہے ہیں, ایک تماشا بنا ہوا ہے اس ملک میں, غدر مچا ہوا ہے. اور یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی سب تو یہی ہے. اس ریاست کو مانو, جو ریاست آپ کے آئینی حقوق نہیں مانتے, آپ اس ریاست کی رٹ کو مانو. جو ریاست آپ پر جنگل کا قانون لگا رہی ہے, آپ اس پر آئینی طور پہ اس کو مانو. تو یہ ملک ایک انتہائی بڑے, ایسا لگتا ہے انٹینشنلی اس ملک کو سانحے کی طرف بڑھایا جا رہا ہے. ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. یہ تمام جو حالات, میں تو وہاں موجود نہیں تھا لیکن ایمان اور ہادی نے آپ کو آئی وٹنس اکاؤنٹ دیے ہیں, تو یہ مبینہ تمام حالات ہیں. ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.